سب سے پہلے بات پاکستان کی امن کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ امریکہ ایران تاریخی امن معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ امن اتنا قریب کبھی نہیں تھا جتنا اب ہے۔ امریکہ ایران امن معاہدے پر متفقہ حتمی فیصلہ ہو چکا۔ پاکستان فریقین کے ساتھ مل کر اب اگلے اقدامات کی تیاری کر رہا ہے۔ عباس عراقچی نے کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت حتمی مرحلے کے قریب ترین ہے۔ صدر ٹرمپ نے عباس عراقچی کی سوشل میڈیا پوسٹ شیئر کر دی۔ جے ڈی وینس نے کہا معاہدے میں امریکہ اور اتحادیوں کے تحفظات ترجیح ہیں، پورے خطے کو معاشی فوائد حاصل ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ دشمن ایران کو جھکانے میں ناکام رہا ہے اور اسے ایرانی افواج و عوام کی بھرپور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا سفارتکاری اور میدان جنگ ایک ہی مقصد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور مذاکراتی ٹیم بھی میدان جنگ کی کامیابیوں پر اعتماد رکھتی ہے۔ دشمن جنگ اور مذاکرات دونوں محاذوں پر اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا، جس کے بعد اس نے مذاکرات کی درخواست کی۔ انہوں نے بتایا کہ مجوزہ معاہدے میں منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی، اقتصادی تعمیر نو اور دیگر اہم نکات شامل ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا ابنائے ہرمز پر عالمی قوانین کے مطابق نیا قانونی نظام نافذ کیا جائے گا۔ عالمی قوانین کے مطابق ابنائے ہرمز سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا اور آئندہ 60 روز میں نئے قواعد و ضوابط متعارف کرائے جائیں گے۔ تجارتی اور عسکری بحری جہازوں کے لیے الگ الگ قوانین ہوں گے، جبکہ سہولیات کے اخراجات وصول کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا مذاکرات کے حتمی مراحل مکمل ہوتے ہی معاہدے کا اعلان کر دیا جائے گا اور امکان ہے کہ آئندہ چند روز میں اس پر دستخط بھی ہو جائیں گے۔ اہم خبر ہے متحدہ عرب امارات نے ایران کو رقوم کی منتقلی کی خبر کی تردید کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کو $3 ارب منتقلی کی بین الاقوامی میڈیا کی خبر کی تردید کرتے ہیں۔ اماراتی وزارت خارجہ نے اعلامیہ جاری کیا اور کہا کہ ایران کے کسی بھی منجمد فنڈز کو نہ جاری کیا نہ منتقل کیا۔ متحدہ عرب امارات نے نہ ہی ایران کو رقوم منتقلی کی کوئی سہولت فراہم کی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی ایران کو رقوم منتقلی کی رپورٹس بے بنیاد اور غلط ہیں۔ میڈیا غیر مصدقہ معلومات اور بے بنیاد رپورٹس کے اشاعت سے گریز کرے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کو رقوم منتقلی کی خبر کی تردید کر دی ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ نے اعلامیہ جاری کیا اور کہا کہ ایران کو $3 ارب منتقلی کی بین الاقوامی میڈیا کی خبر کی تردید کرتے ہیں۔ ایران کے کسی بھی منجمد فنڈز کو نہ جاری کیا نہ منتقل کیا۔ متحدہ عرب امارات نے نہ ہی ایران کو رقوم منتقلی کی کوئی سہولت فراہم کی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی ایران کو رقوم منتقلی کی رپورٹس بے بنیاد اور غلط ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق میڈیا غیر مصدقہ معلومات اور بے بنیاد رپورٹس کی اشاعت سے گریز کرے۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور پوری ٹیم نے امن کے لیے محنت کی۔ پر امید ہوں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر جلد دستخط ہوں گے۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا خطے کی صورتحال کی وجہ سے معاشی بوجھ ہر پاکستانی پر پڑا ہے۔ ہر پاکستانی کی طرح بہت خوش ہوں گا کہ یہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا اور پوری ٹیم کا جو محنت رہا ہے اس جنگ سے لے کے آج تک کہ ہمارے خطے میں امن قائم کیا جائے، دنیا میں امن کیا جائے، ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ نہ صرف اس لیے کہ obviously just the sort of catastrophic loss of life that we witnessed as a result of this conflict, but جو اس کا معاشی بوجھ ہے وہ پاکستان کا ہر شہری اٹھا رہے ہیں۔ ایرانی فیصلہ سازوں کی مفاہمتی یادداشت سے متعلق اہم ملاقات جاری ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ بات چیت میں زیادہ تر امور پر سمجھوتے طے پا گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسماعیل بقائی نے اپنے بیان میں کہا کہ معاہدے سے متعلق ہماری مشاورت حتمی مرحلے میں ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے وقت اور مقام پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ امریکہ اور ایران میں ہونے والے معاہدے کو اسلام آباد معاہدہ کہا جائے گا۔ جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع ہوگی۔ اطلاق لبنان میں بھی ہوگا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے ممکنہ معاہدے کی تفصیلات جاری کر دیں۔ معاہدہ ہوتے ہی ابنائے ہرمز بغیر کسی ٹول یا فیس کے دوبارہ فوری طور پر کھول دیا جائے گا۔ بدلے میں ایران پر پابندیوں میں نرمی کی جائے گی تاکہ وہ 60 دن تک اپنا تیل فروخت کر سکے۔ اس دوران جوہری مذاکرات جاری رہیں گے۔ معاہدے کے مطابق ایران وعدہ کرے گا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا اور افزودہ یورینیم کے معاملے پر جاری تنازع کو حل کرے گا۔ سمندری تجارت اور جہازوں کی آمد و رفت جنگ سے پہلے والی سطح پر واپس آ جائے گی۔ امریکہ بھی اپنی ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ایران منجمد اثاثوں کی فوری بحالی کا خواہاں ہے، لیکن امریکہ مرحلہ وار اور شرائط پوری ہونے پر منجمد اثاثے بحال کرنا چاہتا ہے۔
امریکہ اور ایران معاہدے کے مسودے پر اتفاق کر چکے، لیکن اس کے نفاذ سے پہلے دونوں جانب سے آخری اور حتمی منظوری ابھی باقی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ پاکستان نے 47 برس بعد امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھایا۔ مذاکرات سے جنگ بندی اور معاہدے تک پاکستان کی ثالثی دنیا مان گئی۔ خطے میں جنگ کے بادل چھٹنے لگے۔ امریکہ اور ایران امن معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ جی بی الیکشن میں پی پی اکثریتی جماعت بن کر ابھری۔ امید ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ضرور بنے گی۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا جی بی کے عوام نے پی پی کو حق ملکیت اور روزگار کے لیے ووٹ دیا۔ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا امیدوار ہی بنے گا۔ جی بی میں گورنر، ڈپٹی اسپیکر، قائد حزبی اختلاف نون لیگ کا ہوگا۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ آزاد کشمیر کا معاملہ بات چیت سے حل ہو۔ جو لوگ قانون ہاتھ میں لیں، جانی نقصان کریں، قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے دنیا بھر میں کشمیریوں کے حق میں کیس لڑنے کے لیے وفد کے ساتھ مجھے بھیجا تھا۔ آزاد کشمیر کے معاملے پر پی پی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار ہے۔ طرف سے یہ بیان یہ رابطے ہو رہے تھے، دوسری طرف سے بیان لیگ کے وزیر کچھ اور دے رہے تھے، اور زمینی حقائق یہ تھے کہ جو میں 11 پہ الیکشن نائٹ پہ تھا وہ بھی میرے سیٹس کم کیے جا رہے تھے، اور مختلف سیٹس میں ری پولنگ، ری کاؤنٹنگ کے orders آ رہے تھے. Obviously because the People's Party has experienced many elections in Pakistan, and we are cognizant of the fact in the past also we have won the majority as far as the number of votes. We've won the majority in the number of seats, but still have had to face situations where nonetheless we were unable to form the government. But I'm confident now inshallah ta'ala ایسا کچھ نہیں ہوگا اور ہم اپنا حکومت ضرور بنائیں گے گلگت بلتستان میں. اینڈ اس میں جو میرے منشور ہے the people of گلگت بلتستان have given me a mandate to deliver them, ان کا حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار، اور اس کے لیے ہم کام کریں گے. اور آپ چاہیں گے اس حکومت میں نون لیگ کو اپنا اتحادی دیکھنا، نون لیگ کو دعوت دے گی پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہونے کی؟ ہم نے ضرور we would like to see them in this situation, but that is not what we have agreed to. At the moment we're going to follow a similar formula, slightly different to what we have here in Islamabad. The governor will be from Muslim League Nawaz, the deputy speaker will be from Muslim League Nawaz inshallah ta'ala, and Qaid Hizb Ikhtilaf bhi Muslim League ان کا ہوگا، اور ہم انشور کریں گے کہ وہ قائد حزب اختلاف کو اسٹیٹس آف منسٹر دیا جائے. As far as situation in Azad Kashmir is concerned, this is a very painful situation not only for every Kashmiri but also for every Pakistan. ان ایشوز کا حل نکالا جائے. اس کانٹیکس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات ہیں، جو ایشوز ہیں، ہم نے وزیر اعظم کے سامنے ریز کیا ہے، اور امید ہے ہم ان اعتراضات کو بھی دور کر سکیں گے. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے. نوٹیفیکیشن جاری. پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے. پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 373 روپے 78 پیسے ہو گئی. ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت 378 روپے 78 پیسے ہو گئی. اوگرا کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کا تیل 1 روپے 49 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا. مٹی کے تیل کی نئی قیمت 282 روپے 19 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی. پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے 1 ہفتے کے لیے ہو گیا ہے. وفاقی حکومت نے نئے مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا ہے. دفاعی بجٹ میں 17.5% اضافہ، تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ تجویز. تنخواہوں پر عائد ٹیکس کی شرح میں کمی. 1000 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ مختص. BISP پروگرام کے بجٹ میں 17% اضافے کے ساتھ ساتھ تاجروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف کرا دی گئی. فائلر کے لیے پراپرٹی کی خرید و فروخت کے ٹیکس میں بھی ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے. وفاقی وزیر خزانہ نے مالی سال 2026 اور 27 کے لیے 18,771 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا. قومی اسمبلی میں خطاب میں وزیر خزانہ نے بتایا دفاعی بجٹ 17.5% بڑھا کر 3,000 ارب روپے کر دیا گیا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں
7% اضافے کا اعلان کیا گیا۔ قابل ٹیکس تنخواہوں پر ٹیکس میں بھی ریلیف دیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، دفاع کے لیے تاریخی رقم مختص کی۔ دفاعی شعبے کے لیے 2550 ارب کے بجائے 3000 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ خطے کی غیر یقینی صورتحال اور ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ملکی دفاع حکومت کی اہم ترین ترجیح ہے۔ اس قومی فرض کے لیے دفاع کے ضمن میں 3000 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ ٹیکس ادا نہ کرنے والے تاجروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف۔ سالانہ 20 کروڑ یا اس سے کم ٹرن اوور والے تاجر 1% ٹیکس ادا کر کے FBR آڈٹ سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ریٹ سسٹم متعارف کرنے کی تجویز ہے۔ اس سسٹم میں وہ دکاندار آ سکتے ہیں جن کی سالانہ فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم ہے۔ 2 کروڑ سے زیادہ قیمتی گاڑیوں کی درآمد پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر دی گئی۔ بیرون ملک بزنس کلاس سے سفر پر ڈیوٹیز ختم کی جا رہی ہیں۔ برآمدات پر ایڈوانس انکم ٹیکس 2% سے کم کر کے 1.2%۔ فائلرز کے لیے پراپرٹی کی خریداری پر ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1.2%، جبکہ فروخت پر ٹیکس کی شرح 5.5% سے کم کر کے 2.75% کر دی گئی۔ IT ایکسپورٹ کی آمدنی پر FBR کی رعایت جون 2029 تک جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کا اعلان، کم سے کم تنخواہ میں 10% اضافہ کر دیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پینشن میں بھی 7% اضافے کرنے کی تجویز ہے۔ کم سے کم تنخواہ 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ 4 سلیب کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو تنخواہ دار 22 سے 32 لاکھ روپے کے درمیان سالانہ کماتے ہیں، ان کے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز ہے۔ 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان 30% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز ہے۔ 41 سے 56 لاکھ ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 29% کرنے کی تجویز ہے۔ 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 32% کرنے کی تجویز ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کاروبار سے 15 کروڑ روپے سے 50 کروڑ روپے تک عائد سپر ٹیکس، جو 1% سے لے کر 7.5% کی سطح تک تھا، مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الحمدللہ اب خوشحالی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی بجٹ کو عوامی ریلیف، معاشی ترقی اور خوشحالی کا بجٹ قرار دے دیا۔ کہا، اللہ کے فضل اور قوم کی دعاؤں سے ملک میں معاشی استحکام حاصل کیا گیا، جس کے باعث عوام کو ریلیف فراہم کرنا ممکن ہوا۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس، اپوزیشن کا ہنگامہ، PTI اور لیگی ارکان دستوں گریباں ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جیسے ہی ایوان میں داخل ہوئے تو اپوزیشن ارکان نے شور شرابہ کیا اور نعرے لگائے۔ ترقی دوست بجٹ پیش کیا گیا ہے، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، لیکن جن سیکٹر میں کرپشن اور لیکیجز ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ARY نیوز سے گفتگو۔ آج ہم نے پرو گروتھ بجٹ پیش کیا ہے۔ پوری امید ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہمارا اس میں ہاتھ تھامے گا۔ We are very clear، ہم نے نئے ٹیکسز اب نہیں لگانے، اور جہاں سسٹم میں لیکیجز ہیں، جہاں کرپشن ہے، ان کو تو ہم پلگ کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے ان کو دینا چاہیے۔ ٹرانزیکشن ٹیکسز کو ہم جو نیچے لے کر آئے ہیں، دیٹ کنسٹرکشن سیکٹر موو ان دی رائٹ ڈائریکشن۔ انفلیشن تو بڑی ہے، سیز فائر مکمل ہو جائے، ایک ایگریمنٹ سائن ہو جائے، لیکن اگلے 3 مہینے 6 مہینے کا اس کا امپیکٹ ہماری اکانومی پہ آئے گا۔ معروف بزنس مین عارف حبیب کہتے ہیں کہ بجٹ میں سپر ٹیکس، سیلری ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، ایکسپورٹ ٹیکس پر ریلیف دیا گیا۔ تمام لوگوں کی ڈیمانڈ پر غور ہوا۔ اس پر بھی جو ہے وہ کیا، سیلری ٹیکس پرٹیکولرلی جو ہے کیا، پراپرٹی ٹیکس، ایکسپورٹ ٹیکس، تمام لوگوں کی جو ڈیمانڈز تھی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سچ بات ہے کہ لوگوں کا جو ہے خیال تھا کہ نہیں، پاکستان کی جو ہے وہ سچویشن ایسی ہے کہ اس کے پاس یہ گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن وہ بھی پرومسز کیے تھے پرائم منسٹر نے میٹنگز میں۔ آئی بلیو کہ سب کو انہوں نے جو ہے ایڈریس کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔
پاکستان کی دفاعی صنعت زیر مبادلہ کمانے کا ایک اہم ذریعہ بن چکی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ تقریر میں کہا کہ مضبوط دفاع نہ صرف ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے بلکہ معاشی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ دفاعی صنعت قیمتی زر مبادلہ کمانے کا بھی ایک ذریعہ بن چکی ہے کہ مضبوط دفاع نہ صرف ہماری سالمیت کے لیے اہم ہے بلکہ یہ ملک کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ دفاعی معاہدے کی وجہ سے خادمین حرمین شریف کے ساتھ ہمارے تعلقات اور برادرانہ رشتوں کو ایک نئی بنیاد ملی ہے جسے نبھانے کے لیے ہم پورے عزم اور یقین کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ موجودہ دور کی خطرناک ترین جنگ کے دوران امریکہ اور ایران نے پاکستان کا اعتبار کرتے ہوئے اسے اپنے درمیان ایک ایماندار ثالث کے طور پر قبول کیا۔ پاکستان نے اس کردار کو بخوبی انجام دینے کے لیے انتہائی مخلص کوششیں کی ہیں جو آج بھی جاری ہیں۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ جلدی ایک معاہدے کے ذریعے خطے میں دیرپا امن کے قیام کو ممکن بنایا جا سکے اور ابنائے حرمت سے تیل کی سپلائی بحالی کی جا سکے۔ امریکی اور ایرانی صدور نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے بطور ثالث اہم کردار کی تعریف کی ہے جس سے قوموں کی برادری میں ہمارا احترام اور وقار بڑھا ہے۔ کراچی کے علاقے جوہر آباد میں وین سے 30 کروڑ روپے لوٹنے کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ سیکیورٹی گارڈ کو ملزمان کی سہولت کاری کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ کیش وین کافی دیر بلاک 16 ایف بی ایریا میں کھڑی رہی۔ پیچھے سے ڈبل کیبن گاڑی آئی جس میں سوار افراد کیش وین میں چڑھ گئے۔ وین کے گارڈ نے پہلے ہی پچھلا دروازہ کھول رکھا تھا۔ کیش وین کے اندرونی کیمرے کی فوٹیج میں ملزمان رقم کے تھیلے نکال رہے ہیں۔ فوٹیج میں چیف کھریو واجد کو ملزمان کو لاکر کی چابی دیتے دیکھا جا سکتا ہے۔ متنازع جھنڈے لہرائے یا ایرانی ٹیم کے خلاف نعرے بازی کی گئی تو میچ روک دیا جائے گا، ایران نے فیفا کو خبردار کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر کھیل احمد دونیوالی کا کہنا ہے کہ اپنی پالیسی سے فیفا کو آگاہ کر دیا، ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ میچ کے دوران اسٹیڈیم میں کوئی خلل ڈالنے والا واقعہ نہیں ہوگا۔ گروپ جی میں شامل ایران کی ٹیم پیر کو نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلے گی۔ ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔